بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص میں اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام فرمایا کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ہی خوف کرنا اور نہ ہی غم۔ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اب ہم نے اس سے پہلے فرقان کے بارے میں بات کی تھی کہ جب کوئی انسان کسی آزمائش میں ہو تو اللہ اس کے دل کو سکون اور تسلی ضرور دیتا ہے فرقان کے ذریعے، لیکن کبھی کبھی جب اللہ یہ جانتے ہو کہ جو امتحان وہ بھیجنے والے ہیں اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ کہ شاید وہ انسان اس کو برداشت نہ کر پائے، اس صورت میں اللہ اس آزمائش بھیجنے سے پہلے ہی انسان کو تسلی دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ آزمائش کے دوران اور آزمائش بھیجنے سے پہلے دونوں صورتوں میں اس انسان کو تسلی دیتا ہے، اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ اب ایک بچے کا فوت ہو جانا کسی بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی آزمائش وہ ہے جب ماں باپ اپنے بچے سے الگ ہو جائیں، وہ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ ہمارا بچہ زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو وہ کس حالت میں ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بالکل ایسی ہی ایک آزمائش میں سے گزری تھیں۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنے بیٹے کو حفاظت دینے کی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون حکم دے چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو مار دیا جائے، اور اللہ جانتے تھے کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ یہ جتنا مرضی کوشش کرے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب رکھنے کی، ان کو آخر کار موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ آزمائش کتنی مشکل ہوگی کسی بھی ماں کے لیے، اللہ نے آزمائش سے پہلے ہی ان کو دل میں تسلی دینا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ بچے کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو دودھ پلائیں، لیکن جب اس کی زندگی خطرے میں ہو تب اس کو نہر میں ڈال دیں، اور نہ خوف کرے نہ غم، اللہ لازماً ان کو پیغمبر بھی بنا دے گا اور آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دل میں تسلی دینا شروع کر دی۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور بھی مثال دیکھ سکتے ہیں قرآن میں۔ ایک اور بھی انسان تھے جو اپنے بیٹے سے الگ ہو گئے تھے جب وہ بہت ہی چھوٹا تھا، یعقوب علیہ السلام۔ لیکن اب کیونکہ ایک باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ماں نہیں، اس لیے اللہ جانتے تھے کہ چاہے یہ امتحان بہت بڑا ہے، باپ ہونے کے ناطے یعقوب علیہ السلام اس آزمائش کو برداشت کر لیں گے۔ باپ کے نسبت ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ماں اپنے بچے سے بہت لمبے عرصے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ اس قصے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دل میں تسلی دی امتحان آنے سے پہلے ہی، لیکن اب اس تسلی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو کسی قسم کا الہام نہیں دیا، بلکہ اس دفعہ جو تسلی آئی تھی وہ ایک خواب کے ذریعے آئی جو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ اور جب ان کے بیٹے نے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو یہ خواب بتائی، تب یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ میرا بیٹا ایک پیغمبر بنے گا، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو اسی لیے آپ قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کئی سالوں کے لیے روئے، پریشان تھے، لیکن ان کو ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، اور ان کو ایک یقین تھا کہ ان کی ملاقات دوبارہ یوسف علیہ السلام سے ضرور ہوگی۔ اس لیے دونوں صورتوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اپنے بیٹے کے قریب آ گئیں، اور یوسف علیہ السلام کے والد بھی اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ باپ ہونے کے ناطے اللہ جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام میں برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہے، اس لیے ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے کئی سالوں کے بعد ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کے قریب ہو گئی۔ اللہ جانتے تھے کہ ماں کے اندر اتنی برداشت نہیں۔ لیکن پھر ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ماں کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ آخر کار وہ بھی تو ایک ماں تھی، انہوں نے اتنے سال کیسے برداشت کیا؟
اللہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح یوسف علیہ السلام کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں گی، کیونکہ ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک فائدہ ہے۔ ان کا میاں ایک نبی تھا، یعقوب علیہ السلام، اور نبی ہونے کے ناطے وہ اپنی بیوی کو تسلی دے سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یہ فائدہ نہیں تھا، ان کا میاں ایک نبی نہیں تھا۔ اسی لیے سب کچھ جانتے ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فوراً ہی اپنے بیٹے کے قریب لے آئے، لیکن یوسف علیہ السلام کی ماں کافی عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملی۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، اللہ جب کسی پر آزمائش بھیجتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کی شدت کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جس پر وہ آزمائش بھیج رہا ہے اس کی قوت کیا ہے، اور پھر اللہ اس کے مطابق تسلی بھیجتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تسلی کس قسم کی ہونی چاہیے، کس صورت میں آنی چاہیے اور کس وقت آنی چاہیے۔ کیا وہ تسلی صرف آزمائش کے دوران آنی چاہیے، یا کیا وہ آزمائش اتنی مشکل ہے کہ آزمائش سے پہلے تسلی دینا ضروری ہے؟ اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تسلی لازماً آئے گی، کب، کہاں، کس صورت میں اور کس وقت، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔